السلام علیکم، میں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ حب عمرانی میں ایک مرتبہ پھر پروپیگنڈا مشینز جو ہیں وہ آن کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ تصدیق شدہ خبر خود عارف حبیب یا ایف ایف سی یعنی فوجی فرٹیلائزر کی جانب سے سامنے آتی، انصافی رہنماؤں کی جانب سے یا انصافی محبان انصاف کی جانب سے چلائے جانے والے وہ خفیہ ہاتھ، انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی درحقیقت اس پورے عمل کے پیچھے درحقیقت فوجی فرٹیلائزر کمپنی ہے، ان کا تو محض فیس سامنے رکھا گیا ہے۔ اچھا، ایسا ہوتا اس سے پہلے بی بی سی نے ایک کام کیا تھا۔ بی بی سی نے عارف حبیب کنسورشیم کے حوالے سے ایک خبر اپنی ویب سائٹ پر بنا کر اور اپلوڈ بھی کر دی تھی، اور یہ ویب سائٹ جو ہے وہ بی بی سی ہے، یہ کوئی فیکا ماجہ تایا نہیں ہے۔ اس ویب سائٹ کا ایک لوپ میں نے بنوایا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ عارف حبیب کنسورشیم کے بارے میں جب تک تصدیق نہیں ہو گئی تھی تو اس کنسورشیم میں موجود ایف ایف سی کا مطلب فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی تھا، نہ کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی۔ خبر بتا رہی ہے عارف حبیب کنسورشیم میں بروکریج ہاؤس عارف حبیب لمیٹڈ، فاطمہ فرٹیلائزر، سٹی اسکول اور لیک سٹی ہولڈنگز شامل ہیں۔ خبر آپ کے سامنے موجود ہے۔ دوسری جانب اس خبر کا وہ حصہ جو اب تک چل رہا تھا عارف حبیب صاحب کے نام سے، وہ ہم نے ابھی چلایا آپ کے سامنے، کہ جس میں ہم نے اس نشریاتی ادارے کا جو لوگو استعمال کر کے اور پھاندے بازی کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایک طرف عارف حبیب صاحب کی تصویر لگی ہے، دوسری طرف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا جہاز مسکرا رہا ہے، اور اسی کے اوپر ایف ایف سی کا بڑا سا لوگو بنا کر کے، وہ آپ دیکھیں، وہ ایک میڈیا ہاؤس کا لوگو استعمال کیا گیا تھا، میں نے اس کو کاٹ دیا ہے۔ یہ کچھ ان وقتوں کی بات ہے کہ جب عارف حبیب کو شاید پتہ تو ہوگا، یا شاید فوجی فرٹیلائزر ہی کو پتہ ہوگا، شاید صرف انہیں دونوں کو پتہ ہوگا، ہم لوگوں کو نہ پتہ ہوگا، لیکن اسی وقت میں ڈھنڈورچیوں نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ جی اس پورے عمل کے پیچھے جو ہے وہ اللہ آپ کو نیکی دے فوجی فرٹیلائزر کمپنی ہے۔ اب وہ خالد انم صاحب کا وہ جو ٹویٹ لگاؤ بھائی، یہ ایک بینڈ ویب سائٹ ہے، نام بھی اس کا لے لیتا ہوں، یہ یوتھیوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ دیکھیے آپ، خالد انم صاحب کی تصویر لگا کر کے اور انہوں نے یہ ٹویٹا ہے۔ اب پتہ نہیں کتنا صداقت ہے اس میں، انہوں نے اس عمل میں جو ہے وہ کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہے، نکالنے بھی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر آدمی کی رائے ہے، اس رائے کا احترام ہے، لیکن یہ وہ ویب سائٹ ہے جو یک طرفہ من مرضی کا پروپیگنڈا کرنے کے جرم میں اس کو حکومت پاکستان نے باقاعدہ بینڈ کیا ہوا ہے، اور اس بین کے حوالے سے یہ باقاعدہ خبر بھی چلاتے رہتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ، جو صرف یہی پڑھتے ہوں گے یا ان کے چاچے مامے کہ آج اتنے دن ہو گئے اور کل اتنے دن ہو گئے، اور آزادی اظہار پہ اسے حملہ بتایا جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے یہ آزادی اظہار کی کون سی شکل آپ کے سامنے ہے۔ تاہم گڑبڑیشن یہاں یوں ہوئی جب چودھری منظور آف پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے عمل کے دوران میں کود گئے۔ اب چودھری منظور صاحب کو لگاؤ بھائی، یہ آپ کے سامنے خبر موجود ہے۔ سورس کیا تھا میں نے اس کو کر دیا ہے، کاٹ دیا ہے۔ خبر بتا رہی ہے پی آئی اے کی نجکاری بڑا اسکینڈل ثابت ہوگی، ہزاروں ارب کے اثاثوں کو اونے پونے داموں بیچ دیا گیا۔ مزید کہتے ہیں حکومت قوم کو گمراہ کر رہی ہے۔ پی آئی اے کے ہزاروں ارب روپے کے اثاثے ہیں، گزشتہ سال ادارے نے 26 ارب روپے منافع کمایا، جبکہ جہاز، عمارتیں، پروویڈنٹ فنڈ، اسپیئر پارٹس اور ہینگرز کی مجموعی مالیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نجکاری سراسر زیادتی ہے اور یہ معاملہ مستقبل میں بڑا اسکینڈل ثابت ہوگا۔ جناب اسی معاملے کو، اسی قضیے کو وہ ایک چینل پر بھی لے کر کے گئے۔ میرے سامنے وہ ایک خبر ہے جو اس پروگرام سے میں نے لی ہے۔ اس پروگرام میں چودھری منظور آف پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھ کر فرما رہے ہیں کچھ ایسی بات، وہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے نے پچھلے سال 26 ارب روپے منافع کمایا، جب منافع دینا شروع ہو گیا تو یہ لائن فروخت کیوں کی گئی؟ انہوں نے کہا کہ ٹوٹل 30 جہاز ہیں، 19 آپریشنل ہیں جو 100 ارب کے ہیں، 64 روٹس ہیں جو آج مل ہی نہیں سکتے، 8 بلڈنگز دی جا رہی ہیں جن میں ایک بلو ایریا میں ہے، 20 ارب روپیہ پروویڈنٹ فنڈ میں پڑا ہوا ہے، 10 ارب کے سپیئر پارٹس پڑے ہوئے ہیں۔ چودھری منظور آف پاکستان پیپلز پارٹی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن یہاں
اس پورے عمل میں ایک اہم فریق پاکستان تحریک انصاف کے باقاعدہ جید ایک معیشت دان جن کا تعلق بھی میرے شہر کراچی سے ہی ہے، نام ہے ان کا مزمل اسلم۔ انہوں نے نہ جانے کس کنفیوژن کا شکار ہو کر کے دو مختلف اوقات میں ایک ہی دن دو الگ الگ چینلز پہ دو الگ الگ اینکران کرام کو الگ الگ باتیں کی ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے۔ ایک پروگرام میں کہتے ہیں کہ حکومت نے پی آئی اے بہت گھاٹے میں بیچا ہے، حکومت نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، جبکہ پی آئی اے کے 75% شیئر اچھی قیمت پر بیچے ہیں، کیونکہ ادارے کے جو قرضے تھے مجموعی وہی حکومت کو مہنگے پڑ رہے تھے۔ یہ ہیں ایک چینل پہ مزمل اسلم۔ اب اگلے چینل پہ یہی مزمل اسلم جا کر کے ایک انصافی ایک یوتھنی اینکر کے پروگرام میں کیا فرماتے ہیں، حکومت نے پی آئی اے صرف 10 ارب روپے میں فروخت کر دی۔ 135 ارب روپے تو صرف دکھانے کے لیے ہیں، کیونکہ رقم کا 92% سرمایہ کار اپنی ہی کمپنی پر خرچ کرے گا۔ انہوں نے 26 روپے فی شیئر کے حساب سے پی آئی اے بیچ ڈالی۔ پچھلے ہفتے شیئرز کی قیمت 50 روپے تھی۔ سب سے اہم بات کہ جس طرح ہم نے اسے بیچا ہے، یہ پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کی مجموعی ناکامی ہے۔ پی آئی اے کے بیچنے پہ کل جو بات میں نے کرنی تھی وہ میں کر چکا تھا، آج مجھے اس سلسلے کو اس قضیے کو ڈسکس ہی نہیں کرنا تھا، لیکن اس پورے عمل میں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے اس عظیم الشان سابقہ اس عظیم الشان ایئر لائن پر وہ جو اپنی من مرضی کے سواریاں لا دی گئیں، جن کو بڑے خطیر معاوضے دیے گئے، جن کو محض اس جرم میں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے حامی تھے، ان حامیان نواز شریف کو زبردست قسم کی ملازمتیں مختلف ادوار میں آفر کی گئیں، باوجود اس کے کہ ادارہ ٹائٹینک بن چکا تھا، اس پر مزید سواریاں لادی جاتی رہیں۔ خود پاکستان مسلم لیگ نواز کے مختلف ادوار کا احوال بتا رہا ہوں۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری منظور جو اچانک خواب غفلت سے جاگ کر کے چپلیں وپلیں بھول کر کے اور ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے چینل پہ جا کے بیٹھ گئے کہ ہائے ہائے یہ کیا کر دیا۔ ان کو میرے خیال ہے یاد نہیں آیا کہ ان کے اپنے لوگوں نے جس طرح سے جیالوں کو اس میں اندھا دھند بھرتی کیا تھا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو روزگار دینے پہ ہمیں فخر ہے، ہمیں تو جیل جانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سر فخر تو آپ کو بہت ساری چیزوں پہ، میں اگر اس کے فردن ذکر پہ آ گیا تو پھر یہاں معاملات کچھ اور ہو جائیں گے، میں ان باتوں میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اس ایئر لائن کا تیا پاچا کرنے میں پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر اس کے بعد فائنلی پاکستان تحریک انصاف کا جو رول رہا ہے، تاریخ میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے مورخ لکھے گا، اور ان تینوں سیاسی جماعتوں پر انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی تبرہ اسی طرح سے کیا جاتا رہے گا جیسے آج میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو ایک نیا کام کیا تھا، باقی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ اب ہم کچھ نیا کرتے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کی لٹیا کو ڈبانے کے لیے ایک عدد وہ بیوقوف، ایک عدد عاجل، ایک عدد فاتر العقل، ایک میٹرک پاس آدمی کو یا شاید انٹر پاس آدمی کو باقاعدہ وزیر ہوا بازی بنا کر کے اس لیے پی آئی اے پہ مسلط کر دیا کیونکہ اس نے اس مرتبہ عمران خان کے نام کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ پٹا میں اس لیے زور زبردستی سے کہتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ لوگ کس حد تک غلام ہیں۔ یہ توق غلامی اس مرتبہ اس نے جو اپنے گلے میں ڈالا تھا، نام ہے اس کا غلام سرور اوان۔ آج غلام سرور اوان کو دفع ہوئے ایک عرصہ ہو چکا، اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا کہ ہمارے پائلٹ جو ہیں وہ جعلی ڈگریوں پہ جہاز اڑاتے پھر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوا پی آئی اے کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر جو پابندیاں لگیں، جو پاکستان کو بلینز آف ڈالر سے محروم ہونا پڑا، جو ہماری دنیا بھر میں جگ ہسائی ہوئی، وہ بھی اسی عمرانی دور کا خاصہ تھا۔ لیکن میں اس میں عمران خان کو بالکل قصوروار نہیں سمجھتا، لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ اس میں اگر عمران خان قصوروار ہے تو اس کے بعد آنے والی ہر حکومت، اس کے بعد آنے والا ہر وزیر اعظم اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا عمران خان تھا، کیونکہ یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ الزام لگانے سے کوئی مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا۔ میں نے کم سے کم ان 6 مہینوں میں جب سے میں اس چینل پہ ہوں، میں نے کم سے کم 6 مرتبہ نون لیگ کے 6 مختلف رہنماؤں سے سوال کیا ہے کہ آپ نے ابھی تک غلام سرور اوان کو پھانسی کیوں نہیں دی۔ ہر مرتبہ غچہ دے کر کے اور میرا مہمان
اور مجھے کہتا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہونا چاہیے تھا, وہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ میرے لیے کون سی اطلاع ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں ٹھیک کہتا ہوں اس لیے مجھے بٹھایا گیا ہے کہنے کے لیے. جس کا کام سننا ہے وہ فیصلہ کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن جن کا کام عمل کرنا ہے وہ کیا جھک مار رہے ہیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ہم باتیں کرتے ہیں احتساب کی, ہم کہتے ہیں کہ ہم بالکل ایکویلیبریم کے ساتھ چلیں گے, متوازن طور پر جو ہے وہ ریاست اپنے معاملات کو چلائے گی. ٹھیک ہے, دعووں کی حد تک, باتوں کی حد تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں آنکھ بند کر کے آمنا صدقنا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں کیسے اس بات پر یقین کر سکتا ہوں آج پی آئی اے کو بیچے جانے پر اس کے فضائل, اس کے خسائل جو بتائے جا رہے ہیں. شبر زیدی صاحب کو میں سن رہا تھا, اب وہ ایک ایسا نام ہے کہ جس کے بارے میں آپ چاہ کر کے بھی اس کی قابلیت پہ شک نہیں کر سکتے. وہ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارہ بوجھ بن چکا تھا, حکومت کے پاس جتنا قرضہ تھا, اگر میں ہوتا تو 10 ارب میں بھی اگر مجھے بیچنا پڑتا یا اس سے کم میں تو میں بیچ دیتا. چلیے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر وہ بھی ہوتے تو یہ کر دیتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا جانا تو طے تھا. لیکن حضور والا پی آئی اے کو اس حال میں جن لوگوں نے پہنچایا, آج وہی سب مل کر کے ایک طرف اس کو بیچ رہے ہیں, دوسری طرف اس کے بیچے جانے کے اوپر کچھ لوگ احتجاج کا سوانگ رچا رہے ہیں, تیسری طرف اس کے بیچے جانے پر کچھ لوگ باقاعدہ پروپیگنڈا فیکٹری انسٹال کر کے, اور فوجی فرٹیلائزر کا نام, اس سے پہلے کہ فوجی فرٹیلائزر خود اپنا نام دیتی, انہوں نے پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا 24 گھنٹے پہلے. میں اب جس وقت پروگرام کرنے کے لیے آ کے بیٹھا ہوں, اب تصدیق شدہ خبر میرے سامنے موجود ہے کہ فوجی فرٹیلائزر نے آمادگی کا اظہار کیا ہے. اسے کنسورشیم میں شمولیت پر 30 سے 35% کے قریب جو ہے وہ ان کے حصص ہوں گے. عارف حبیب صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق فرما دی ہے. تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اس کنسورشیم میں ایف ایف سی بھی موجود ہے. وہ ایف ایف سی جو اس خبر کی تصدیق سے پہلے تک فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی تھی, جو اب فوجی فرٹیلائزر ہے. وہ فاطمہ فرٹیلائزر کے علاوہ فوجی فرٹیلائزر اس کنسورشیم کا حصہ ہے. لیکن اس سے پہلے جو پروپیگنڈا مشین چل رہی تھی, جو ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ اپنے گھر کے برتن بیچنا بری بات ہے, آپ کو یاد ہے اسد عمر, جس کو میں علامہ اسد عمر کہتا ہوں, جس کو میں پروفیسر ڈاکٹر اسد عمر کہتا ہوں, جس کے پاس ماسوا لمبے قد کے کچھ نہیں, جس کے نام اعمال میں جتنی سیاہی ہے, اگر اس کے بارے میں کوئی مجھ سے بحث کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں. آئیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھیں. جو اپنے آپ کو اتنا بڑا قابل آدمی بتایا کرتے تھے کہ جن کو عمران خان صاحب نے ہماری معیشت کی نیا بھی سونپ دی تھی, یہ کہہ کر کے یہ ہے وہ کھویا جو انشاءاللہ تعالی اغیار کو ہمارے در پہ جھکائے گا. اور اس کے بعد سارے عرصے موصوف چپل ہی ڈھونڈتے رہے. آج کل مختلف فل ٹاس اینکران کرام کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے تھوک لگا کر کے پیار سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط کیا تھا عمران خان نے. جس وقت اس کی چپل سر پہ رکھ کر کے سارے لوگ ناچ رہے تھے, اس وقت جس وقت یہ بتایا جا رہا تھا, میں کن کن لوگوں کے نام لوں, میں اگر نام بھی لوں گا تو شاید یہ اسٹوڈیوز کی چھت ہی نیچے گر جائے. ایک سندھ پولیس کا ڈی آئی جی, جی میں سب سے چھوٹے سے شروع کر رہا ہوں, اوپر تو جا ہی نہیں رہا, سب سے چھوٹے سے, سندھ پولیس کا ڈی آئی جی, میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں اتنے فاصلے پہ. عمران خان گرفتار ہوا اور وہ میرے سامنے کہہ رہا ہے اب یا پاکستان نہیں اور یا خان نہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ڈی آئی جی سندھ پولیس کا سرکار کی روٹی توڑ کر کے عمران خان کی غلامی کر رہا ہے. تو ان سارے لوگوں کا احتساب کہاں ہوا ہے؟ غلام سرور اوان ابھی بھی بیٹھا حقہ پی رہا ہوگا, یا وہ جو مشروب پینے کے عادی ہوتے ہیں اکثر وہ پی رہا ہوگا. کوئی احتساب کا جو پھندا ہے اس کے گھر تک بھی تو لے کے جائے. کوئی اس سے بھی تو پوچھے کہ مامے یہ تو بتا, یہ تو نے کیا کیا تھا, تجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا کس نے تھا. اس سے انگریزی میں ایک اپلیکیشن لکھوا کے دکھا دو, چھٹی کی ایک درخواست کہ میری طبیعت خراب ہے میں کل آفس نہیں آؤں گا, اس سے صرف یہی لکھوا دو. یار ایسے ایسے وزیر خدا کی قسم جن کی شکل دیکھ کر کے آدمی کو ہنسی آتی ہے کہ پتہ نہیں اس نے مڈل کیا ہے نہیں کیا, آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے یار ہوگا نہیں, میرے خیال ہے مڈل نہیں میٹرک ہوگا. ایسے ایسے لوگ اس حکومت میں, اور بلکہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں. رانا ارشد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت عرصے کے بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی معاملہ یہ ہے کہ اس وقت گفتگو کوئی بہت خوشگوار نہیں ہو پائے گی. اس کے لیے میں آپ سے اظہار رنج و غم پہلے ہی کر لوں. حضور والا پی آئی اے کا موضوع چھڑ گیا ہے. سر پی آئی اے کا جنازہ
جو پاکستان مسلم لیگ نواز ان کے مجاہدین نے جن کی سواریاں یہ ایک عرصے اٹھاتا رہا یہ ادارہ، پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے جیالے جن کو زبردستی اس ادارے میں جمہوریت بہترین انتقام کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے اور لاد دیا گیا، اور اس کے بعد وہ جاہلوں کا کونسلر وہ غلام سرور اعوان جو آپ کی حکومت آنے کے باوجود بھی آپ کی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جمہوری آزاد خود مختار حکومت مارز وجود میں آنے کے بعد بھی آج بھی اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا حقہ پانی پی رہا ہے۔ حضور والا کون سب سے بڑا مجرم ہے، آپ، غلام سرور اعوان، پیپلز پارٹی یا میں؟ جی بسم اللہ جی نور العارفین صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل حقائق پر مبنی گفتگو کی ہے اور میں تو ہمیشہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور بالکل آج چیزیں تاریخ کے ساتھ رقم ہو جاتی ہیں۔ اور جب آپ نے بات کی ہمارے دور کی، اس کے بعد پیپل پارٹی کے دور کی بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور یہ چلتی رہتی ہیں، اور بالکل جو ہماری غلطی ہے ہم اپنے کھاتے میں ڈالیں گے، اور جو ایک یہ کی کامیاب ترین ایئر لائن کر رہی تھی اور جو غلام سرور خان نے ماشاءاللہ القابات اسمبلی کے اندر بولنے کہ ہمارے تو پائلٹ ہی جعلی ڈگریوں پہ ہے، اور پھر جو ان پر بین لگا اور پھر یو کے مانچسٹر کی تمام فلائٹیں رک گئی، جو اب الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ سب کی کوششوں سے موجودہ حکومت نے کوشش کی اور الحمدللہ وہ فلائٹ بحال ہوئی، پاکستان کی عوام کا اعتماد بحال ہوا، اور جو ایئر لائن جو ہے اربوں روپے پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز جن کو دینے پڑتے تھے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ وہ پیسہ ادھر ضائع نہیں ہوگا۔ یہ 75% جو حصہ بیچا گیا ہے اور اس میں 25% گورنمنٹ کا شیئر ہے، اور کیونکہ یہ حبیب صاحب جو کمپنی جو خریدار ہیں وہ رانا صاحب یہ ساری باتیں میں بڑے تفصیل سے اپنے ناظرین کو بتا چکا ہوں، میرا سوال ابھی تک انآنسرڈ ہے۔ حضور سب سے زیادہ ذمہ دار اس تباہی کا کون ہے، آپ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی؟ دیکھیں جی، آپ کے میں نے تو پہلے عرض کیا، لیکن ہم نے تو کوشش کی ہے کہ پی آئی اے ایئر لائن پر انٹرنیشنل اعتماد کو بحال کر کے اور اس کو 135 ارب میں فروخت کیا ہے تاکہ یہ سفید ہاتھی سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس میں موجودہ پرائم منسٹر صاحب اور بالخصوص ڈپٹی پرائم منسٹر ساکھدار صاحب اور جو پوزیٹو بڑا اہم رول تھا فیلڈ مارشل جنرل حسن منیر صاحب نے، سب نے رول پلے کیا، تو ہمیں اس سفید ہاتھی سے ہماری جان چھوٹی ہے۔ رائٹ سر، بہت معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہاں امیڈیٹ کمرشل بریک کی کال مجھے دے دی گئی ہے، ازحد معذرت رانا ارشد صاحب۔ ناظرین اسی استعداد کے ساتھ، اسی ہاں اور ہوں، ہاں یا نا کے ساتھ ہی یہاں ایک کمرشل بریک، کیونکہ سوال ہنوز انآنسرڈ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خالد نثار ڈوگر صاحب ممبر پنجاب اسمبلی تحریک انصاف اس وقت شریک گفتگو ہوں گے۔ خالد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، ازحد عنایت آپ کی کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے مرمت فرمایا۔ حضور والا، پی ٹی آئی اور پی آئی اے یہ دو ایسے نام ہیں کہ جو الگ الگ جدا جدا تو نہیں، جب ذکر ہو پی آئی اے کی بربادی کا تو پی ٹی آئی کا نام تو لینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ اللہ مارا وزیر ہوا بازی بنا کر کے آپ ہی کے وزیر اعظم نے ہم پر لادا تھا، وہ پرانا چاول جو تقریباً ہر سیاسی جماعت میں گھوم چکا ہے، اور اس وقت اس کا دہاڑی لگانے کا ارادہ تھا آپ کی سیاسی جماعت میں۔ غلام سرور اعوان جس کا نام تھا، جس کے ایک جاہلانہ بیان سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی کمر ٹوٹ گئی، معیشت کا چکہ ایک حد تک جام ہو گیا، بلکہ کافی حد تک جام ہو گیا، اور اس کے
کافی عرصے تک ہم یہ خمیازہ بھگتتے بھی رہے، لیکن آج وہی سفید ہاتھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ سفید ہاتھی حکومت بیچ کر کے اور باقاعدہ بغلے بجانے کی اداکاری کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، کسی نے بھی پی آئی اے پر رحم نہیں کھایا، کسی نے جیالوں کو بھرتی کروایا، کسی نے جو ہے وہ نواز شریف والوں کو بھرتی کروایا، اور کسی نے غلام سرور آوان کے ذریعے سے پی آئی اے کی کمر توڑ دی۔ حضور والا، پی ٹی آئی کے کیریکٹر کو، غلام سرور آوان کے کیریکٹر کو آپ کس طرح نریٹ کریں گے؟ فتوے میں اور پچھلے سیگمنٹ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اچھی خاصی حجامت کر چکا ہوں۔ جی پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا۔ اچھا، ایک میں آپ کو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، پی آئی اے کی جو تباہی ہے یہ آج سے نہیں ہے۔ اگر آپ 99 سے لے کے اور اس کو 2025 تک صرف آپ اس کا لاس دیکھیں تو $5 ارب کا لاس ہوا ہے جو پی آئی اے نے ہمیں حکومت کو بھگتنا پڑا ہے۔ اور اس سے پہلے دیکھیں ہماری حکومت آئی ہے 3 سال کے لیے۔ اس میں ایک بات بالکل میں صحیح کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا بڑا کلیئر ویژن تھا کہ ہم اس کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے، ہم اس کو سرکاری طور پہ انشاءاللہ بہتر بنائیں گے، اور ہم نہیں کر سکے۔ لیکن اس میں اگر آپ غلطی نکالیں، اس میں آپ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے، اور میں خیر بڑے سوچ سمجھ کے الفاظ یوز کر رہا ہوں، تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، جنہوں نے دیکھیں بھرتیاں کروائی۔ وہ آپ کو یاد ہے کہ میڈیا پہ ہمارے پاس ایسے پائلٹس آئے تھے جو 40 ڈگریوں پہ انہوں نے بھرتی کیے ہوئے تھے۔ ہزاروں ایسے امپلائیز تھے جو وہاں پہ نہیں تھے، آن ورک نہیں تھے، اور وہ تنخواہیں لے رہے تھے۔ تو سر دیکھیں یہ وہی ہماری پی آئی اے تھی جو ایمریٹس کو سکھا رہی تھی۔ جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں حضور، میں آپ کی بات کو قطع کلامی معذرت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ سر آپ نے یہ تو بتا دیا کہ انہوں نے جعلی ڈگریوں والوں کو پائلٹ بنا دیا، لیکن آپ غلام سرور آوان اور پی ٹی آئی کے کردار پر کچھ اگر فرما دیں تو میرے بھی جلتے ہوئے قلب میں جیسے ٹھنڈک سی پڑ جائے گی، خدا کی قسم۔ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اوور نائٹ یہ چیز ٹھیک ہونے والی نہیں تھی۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ ہم جو 2018 میں اس کو اربوں ڈالر کا جو نقصان ہو رہا تھا، تو پی ٹی آئی آتے ساتھ ہی اس نقصان کو ختم کر دیتی۔ دیکھیں آتے ساتھ ہی آپ دیکھیں ہماری 2018 میں ہم نے حکومت لی ہے، اور 1.5 سال تو ہم نے کورونا میں گزار دیا، اور اس کے بعد جب ہم نے اس میں بلکل یہ نہیں کہوں گا کہ پی ٹی آئی بالکل ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھیں ایک خراب ادارہ ہمیں ملا، ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، وہ لاس سر آپ کو ایک خراب ادارہ ملا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ادارہ اس وقت تک برباد ہو چکا تھا، یہ تو میں بھی مہر تصدیق سب کی دیتا ہوں، لیکن آپ کو ایک بدترین جعلی جاہل قسم کا وزیر ملا۔ سر اس بارے میں بھی تو کچھ کہیے نا پلیز۔ غلام سر اور عوام کی کیا سٹیٹمنٹ ہے مجھے آپ ذرا بتائیں، مجھے اس بارے میں نہیں پتا، سوری۔ غلام سرور عوام کی جب سٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں، کیا سٹیٹمنٹ دی انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سٹیٹمنٹ ایسی دی تھی؟ بس غلام سرور آوان وزیر ہوا بازی تھے، اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے اپنے پائلٹس کو جعلی ڈگری کا حامل قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہمارے جعلی پائلٹس ہیں، انٹرنیشنل جو ہے پابندیاں پاکستان پر لگ گئی تھیں، پی آئی اے کی کمر ٹوٹ گئی۔ آپ کو نہیں پتا؟ تو جعلی پائلٹس ہمارے دور میں تو بھرتی نہیں ہوئے نا۔ وزیر کا اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے یہ بیان دینا آپ کے خیال میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اسمبلی میں آپ اگر اسمبلی میں میری بات سنیں، ایک چیز جو دنیا کے سامنے آ چکی ہے، آپ اس کو اسمبلی میں کہہ رہے کہ ہم نے نو سر اسمبلی میں نہیں آئی تھی یہ بات، اسمبلی میں منسٹر ہوا بازی، منسٹر ایویشن کھڑے ہو کے کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم جید چور ہیں۔ میری بات سنیں نا، اگر آپ کی سابقہ حکومتوں نے جعلی پائلٹ جس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، ان کی جان اس پہ، وہ ہم ایشو نہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتے رہے۔ سر آپ ان پائلٹس کو پھانسی پہ چڑھا دیتے، آئی لو یو سر، لیکن اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے آپ نے اتنا بڑا بھنڈا کر دیا، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے کہ ہم لوگوں کو نہ بتاتے۔ جب ان پہ مقدمے چلانے تھے لوگوں کو پتا تو چلنا تھا نا سر، ان لوگوں کو جب نکالا ہے تو دنیا کو تو پتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نہ بتاتے۔ سر میں کہہ رہا ہوں اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کے ایک منسٹر تو نہ کہتا۔ سر میں تو کہتا ہوں اس کو آپ کو بالکل اسمبلی میں اٹھانا چاہیے تھا۔ اگر اس بات پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وزیر نااہل تھا، وہ بالکل نااہل نہیں تھا۔ اگر لوگوں کی جانوں کے ساتھ ہماری سابقہ حکومت نے کھیلا ہے تو ہم نے بالکل ان کو ننگا کرنا چاہیے تھا، اور لوگوں کو بتانا چاہیے تھا کہ کس طرح آپ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ آپ کسی مجھے بتا دیں تاریخ میں کوئی ایک ایسا ملک بتا دیں جس میں جعلی ڈگریوں پر پائلٹ بھرتی ہوئے، مجھے بتا دیں کسی ایک ملک کی مثال دے دیں سر۔ سر معذرت کے ساتھ ایک بات پوچھنے کی اجازت دیجیے، یہ جن لوگوں کا کام ہے ڈگری چیک کرنا، یہ اس وقت کہاں ستو پی کے سو رہے تھے؟
آپ کو جب حکومت ملی تھی آج پتا چل رہا ہے کہ وہ حکومت جعلی تھی. اس وقت جتنے چاچے مامے تھے وہ تو سب باجے بجانے میں لگے ہوئے تھے. آج کیا اگلی دفعہ میں جا کر کے پتا چلے گا تو پتا چلے گا ہائے پی آئی اے کو لوٹ لیا. سر یہ تو پاکستان کا اصول ہے. یہ کون سی ایسی آبجیکشن کی بات ہے؟ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این نے اگر 2 نمبر پائلٹ سوار کروا دیے تھے تو اس میں برا ماننے والی تو کوئی بات نہیں ہے. مطلب اور کیا کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے سے جواب تو لینا. جن لوگوں کا کام تھا جعلی ڈگریاں چیک کرنا وہ تو خود حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ اس بات کو ہی نہیں سمجھ رہے. ہماری حکومت جب آئی ہم نے تو بھی جعلی ڈگریاں چیک کی نا. ہم جب حکومت میں نہیں ہیں تو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں ایک بندے کی ڈگری صحیح ہے یا جعلی ہے؟ اس بات کو آپ مجھے بتائیں نا. اب ہماری حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں جعلی حکومت ہے تو ہمارے پاس اختیار ہی کوئی نہیں. ہم نے لوگوں کو بتانا ہی نا جعلی حکومت ہے. جب ہمارے پاس اختیار آئے گا تب بھی ہم کوئی ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں گے نا. ہاں سر وہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس اختیار آئے گا. اختیار تو ویسے آپ کے پاس اس وقت بھی نہیں تھا جب اس وقت آپ کا اس ملک پہ وزیر اعظم تھا. اختیار تو آپ کا اس کے بعد بھی نہیں رہا کہ جب ایک ڈائری اٹھا کر کے اور وہ نکل گئے تھے. اختیار آپ کا آج بھی نہیں ہے صورتحال پہ. یہ بات میں سمجھ سکتا ہوں. حکومت کے پاس بھی نہیں ہے نا. پھر اختیار تو 47 سے لے کے آج تک کسی کے پاس نہیں آیا نا. نہیں لیکن یہ بات بہت دیر میں پتہ چلتی ہے حکومتوں کو. کیوں؟ جب ان کی نوکری تیل ہو جاتی ہے تو پتہ چلتی ہے. ایسا کیوں؟ اگر ہم اس طرح لیں گے پھر تو بحث ہی نہیں رہے گی کہ اختیار کس کے پاس ہے اور اختیار کس کے پاس نہیں ہے. دیکھیں پائلٹ بھرتی کرنے کے اختیارات تو ہوتے ہیں نا. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. کچھ دیکھیں فورن پالیسی کے میٹر ہیں جس میں ہماری افواج سیاسی مداخلت نہیں قبول کرتی. بہت سارے میٹرز ایسے ہیں جس میں فوج کہتی ہے کہ یہ ہمارا ہی ہوگا. لیکن یہ پائلٹ بھرتی کرنا, یہ اسکولوں میں بھرتی کرنا, یہ سندھ میں جو آپ نے اسکول کو اپنا ڈنگر خانے بنائے ہوئے ہیں, جانور باندھے ہوئے ہیں, یہ تو ہمارے اختیار کی چیزیں ہیں نا. سر تو آپ نے نہیں سنا جمہوریت بہترین انتقام ہے؟ سر جمہوریت بالکل بہترین وہی انتقام تو لیا جا رہا ہے نا ان ڈور ڈنگروں سے. دیکھیں نا ان کی غلط میں آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہوں, آپ ذرا غور تو کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. میری بات سنیں نا. اگر غلط پالیسیز تھی تو لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا نا. تو عمران خان کو ووٹ دیا, 2/3 اکثر سے ہمیں ووٹ ملے, 180 سیٹوں سے ہمیں 85 سیٹوں پہ لے آئے گئے. میں وہی کہہ رہا ہوں جمہوریت اسی لیے بہترین انتقام ہے کہ لوگوں کے پاس 5 سال بعد دوبارہ اپنے رائے دینے کا حق ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس حق نہ ہو, مشرف جب آ گیا تھا کوئی حق نہیں تھا کسی کے پاس. یہی میرے اچھا یہ مجھے بتائیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. سر آپ کے ایک معیشت دان ہیں مزمل اسلم صاحب, آپ یقیناً ان سے واقف ہوں گے. جی سر وہ ایک چینل پہ بیٹھ کر کے ایک ہی دن کہتے ہیں کہ حکومت نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا بلکہ پی آئی اے کے 75% شیئر اچھی قیمت پر بھیجے. اس پروگرام کے, اس اینکر کے, اس ادارے کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کا اسکرین شاٹ میں لیے بیٹھا ہوں, پلیز ڈینائی مت کیجئے گا. دوسرا, مزمل اسلم صاحب ایک مختلف چینل پہ آج ہی کے دن بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں 26 روپے فی شیئر کے حساب سے قومی ایئر لائن کو بیچ ڈالا گیا. پچھلے ہفتے شیئرز کی قیمت 50 روپے تھی. یہ ہم تمام سیاسی قوتوں کی مجموعی ناکامی ہے. 135 ارب صرف دکھانے کے لیے ہیں. دراصل حکومت نے پی آئی اے 10 ارب روپے میں فروخت کی ہے. سر اسٹوڈیو کا اے سی نہیں کام کر رہا تھا یا ان کا موڈ ٹھیک نہیں تھا جو بعد میں ٹھیک ہو گیا, کیا معاملہ تھا؟ اس طرح نہیں ہے. انہوں نے بالکل یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. ان کا کہنے کا مقصد, ابھی آپ شاہد خاقان عباسی کی بھی سٹیٹمنٹ سن لیں. انہوں نے کہا ہے حکومت کے پاس 20 سے 25 ارب روپے آئے گا. ٹھیک ہے, باقی کمپنی کو پیسے دیکھیں. انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایک فرم ہے, ایک ادارہ ہے جو پچھلے 30 سال سے نقصان میں جا رہے ہیں اور اب $5 ارب مجموعی ہمیں اس کا نقصان اس ٹائم حکومت فیس کر رہی ہے. جی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوشش کرنے کے باوجود, دیکھیں ایک بات ہے حکومت نون کی ہے, پی ٹی اے کی, پیپلز پارٹی کے ہے تو ہمارا ملک نہ ہے تو ہمارا ادارہ. اب ہماری سٹیل مل ہے, ہماری ریلوے, ساری ٹوٹل پی ٹی سی ایل سب لاس میں جا رہے ہیں نا. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حکومت دیکھیں, لیکن یہ بہت بڑا رسک ہے. یہ بہت بڑا رسک ہے جو عارف حبیب صاحب نے جنہوں نے یہ اپنا پی آئی اے خریدی ہے. اگر ان سے نہ چلی حکومت تو پھر ایکسپینڈیچر برداشت کر لیتی ہے نا. سر میں آپ سے 10 روپے کی شرط لگاتا ہوں آن ایئر. کر جائے گا. سر میں آپ سے آن ایئر ذرا میری اگر بات سن لیں تو پھر یہ ایک اچھا سا کلپ میرے نصیب میں بھی آ جائے گا نا باس. میں آپ سے آن ایئر 10 روپے کی شرط لگاتا ہوں. عارف حبیب صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے, 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے, جہازوں کی تعداد 38 سے 65 ہو گئی ہے بیانات کی حد تک, اور یہ آگے جا کر کے ایسا ہوگا بھی. سر یہی جہاز پی آئی اے دنیا بھر میں چکر لگائے گا, گانے گائے گا اور ہمارا منہ چڑھائے گا, اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایسا ہو کے رہے گا. سر آپ ایئر بلو بنانا چاہتے ہیں
شاہد خاقان عباسی جب وزیر اعظم تھے جھک مار کر دوسری طرف چلے گئے. میرا قائد نواز شریف, اور اس وقت ان کی اپنی ایئر بلو دنیا میں کیا گل کھلا رہی تھی. ایئر بلو کا جہاز گر جاتا تھا, اس کی انکوائری بھی نہیں ہوتی تھی. میں کہتا ہوں جس طرح آپ کی این ایف سی آپ نے 2004 میں پرائیویٹائز کی, آج وہ دیکھیں کہاں پر ہماری پروڈکشن کو لے گی 600. دیکھیں اس بات پہ دو رائے نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ پی آئی لاس میں جائے. میں کیوں چاہوں گا لاس میں جائے سر؟ تو مزمل اسلم کو کیسے پتا چل رہا ہے ایک طرف کہہ رہے ہیں لاس میں, ایک طرف کہہ رہے ہیں لاس میں نہیں ہے؟ نہیں, وہ لاس اس لیے کہہ رہے ہیں, پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت کی کیا یہ ناکامی نہیں ہے کہ ہمارے سے ایک ادارہ پچھلے 30 سال سے چل نہیں رہا. او یس, ایبسولوٹلی ایسے ہی ہے. تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود کیا یہ ہماری ناکامی نہیں ہے کہ ہماری مادہ نقصان میں جا رہی ہے, ہماری اسٹیل مل, ہماری تمام ادارے نقصان میں جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. میں کہنا چاہ رہا ہوں 2004 میں آپ نے این ایف سی کو پرائیویٹائز کیا, آپ نے فرٹیلائزرز کمپنیاں بنائی, تو آج ہم اس میں ہم پروفٹ میں گئے ہیں نا. رائٹ سر, آپ سے گفتگو کر کے یقیناً مجھے تو خوشی ہوئی, آپ کا پتہ نہیں. کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ گفتگو کا شرف حاصل کر سکوں. ناظرین, یہ تھے خالد نثار ڈوگر, ایم پی اے پنجاب اسمبلی تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا. ایک امیڈیٹ کمرشل بریک اور فوراً حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے ہیں. کوئکلی ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی کل ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.